آداب 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی نصابی کتاب کے صفحہ نمبر 162 تا 164 پر درج مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ بعنوان قصیدہ شہر آشوب پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے مرزا محمد رفیع سودا کی حیات، ان کی ادبی خدمات اور قصیدہ کسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ پیارے بچوں، آپ کو میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں یا ارادہ کرنے کی ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد یا ارادہ کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہوتی ہے۔ عربی شاعری کی اصطلاح میں قصیدہ کسی بھی ایسی نظم کو کہتے ہیں جو 7-8 اشعار سے زیادہ کی ہو اور جس میں کوئی ایک موضوع بیان کیا گیا ہو۔ چنانچہ قصیدہ کسی کی برائی میں بھی لکھا جاتا ہے اور کسی کی تعریف میں بھی لکھا جاتا ہے۔ کسی واقعے کی یادگار کے طور پر بھی قصیدہ کہا جا سکتا ہے اور کسی غم انگیز یا دردناک حادثے یا بات پر بھی قصیدہ کہا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، قصیدے کے مفہوم میں اس وسعت کا فائدہ اٹھا کر سودا نے اس قصیدے کو شہر آشوب کا نام دیا ہے۔ شہر آشوب کسے کہتے ہیں؟ شہر آشوب کی اصطلاح آج کل ان نظموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی عام ابتری اور بد نظمی کا ذکر ہو، اسے شہر آشوب کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کھا کر ہندوستانیوں پر انگریزوں کے ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور دلی شہر میں انگریزوں نے اپنا غصہ خاص طور سے اتارا اور اسے خوب تباہ و برباد کیا۔ اس تباہی پر رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے جو نظمیں لکھی گئیں، جو نظمیں کہی گئیں، ان کو بھی شہر آشوب کا نام دیا گیا۔ پہلے بچوں، اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ شہر یا ملک کی خرابی کا حال شہر آشوب میں مختلف پیشوں کے حوالے سے کیا جائے۔ سودا نے بھی یہاں اس رسم کو نبھایا ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑے کا پیشہ یا سوداگری یا مدرسی، ان پیشوں کا ذکر بھی سودا نے اس قصیدہ شہر آشوب میں کیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس قصیدے میں کچھ اشعار کم کر دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی جو اشعار آپ کے سامنے ہیں ان میں کئی پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، شروع کے اس قصیدہ میں جو شروع کے 3 اشعار ہیں ان میں شاعر نے متکلم کی زبان سے خود کے یعنی سودا کے شاعرانہ کمال کی تعریف کی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سودا کی زبان سے جو اشعار ادا ہوں گے، یعنی چوتھے شعر سے یا چوتھے شعر کے دوسرے مصرعے سے، وہ سب نہایت اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شاعری میں چونکہ مبالغہ ضرور ہوتا ہے، اس لیے سودا نے اگر مبالغہ سے کام لیا بھی ہے اور حالات جتنے خراب ہیں ان سے زیادہ بڑھا کر بیان کیا ہے تو کوئی بری بات نہیں۔ چلیے ہم اس قصیدہ شہر آشوب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر: اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ پیر و جواں،
پیر بمانی عمر رسیدہ، بوڑھا، یا ہادی بھی کہہ سکتے ہیں، رہنما بھی کہہ سکتے ہیں، جوان، بالغ، مرد یا عورت، اس کو ہم جوان کہتے ہیں۔ منہ میں زبان رکھنا، کچھ کہنے کی صلاحیت رکھنا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے سودا نے کہ میرے منہ میں زباں ہے۔ میرے منہ میں زباں ہونے کا مطلب ہے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں، میں بھی کچھ لکھ سکتا ہوں۔ وہ ہے کہ بس اپنی تعریف کرتے ہوئے سودا اس پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی عمر رسیدہ ہو، چاہے کوئی ہادی ہو، چاہے کوئی جاننے والا ہو، چاہے کوئی رہنما ہو، یا چاہے کوئی جوان ہو، وہ میرے سامنے آ کر یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کے منہ میں بھی زباں ہے، یعنی وہ بھی سودا کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ میرے اشعار اتنے خوبصورت ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ کوئی بھی ان اشعار کے بارے میں غلط نہیں کہہ سکتا ہے، اور جو بھی ان اشعار کو سنتا ہے تو وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا ہے۔ وہ کہ اسی لیے یہاں شاعر سودا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اگر میرے سامنے آئے وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس کے منہ میں بھی زباں ہے، یعنی وہ بھی کچھ کہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ اللہ رے یعنی واہ واہ، یعنی یہ کلمہ تعجب ہے۔ پیارے بچوں، یہ کلمہ تعجب ہے اللہ رے، مطلب اس کا کیا ہے؟ وہ کلمہ تعجب جو کسی چیز کی زیادتی یا خوبی پر دلالت کرے، وہاں پر ہم اللہ رے کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کیا نظم بیاں ہے، نظم بیاں کے معنی ہے بیان کرنے کی خوبی، بیان کی خوبی یا سلیقہ۔ تو اس دوسرے شعر میں بھی شاعر متکلم کی زبان سے اپنی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مبالغہ سے کام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سودا کو اپنا کلام سناتے دیکھا ہے، واہ واہ کیا خوب نظم بیان ہے، واہ واہ کیا خوب بیان کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، ذہانت ہے۔ اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، اتنا میں عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ طرح بمانی صورت، شکل۔ ایسے میں شاعر سے ہم کلام ہو کر فرماتے ہیں کہ کیا اس شہر آشوب میں، کیا اس رنج و غم کے شہر میں آرام سے کٹنے کا ایک دن بھی میسر ہوگا؟ کیا یہاں کوئی ایسی صورت نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہاں تو ہر طرف بدحالی ہی بدحالی نظر آتی ہے، یہاں تو ہر طرف تباہی ہی نظر آتی ہے۔ تو اس لیے شاعر فرماتے ہیں کہ اس رنج و غم کے ماحول میں آرام سے کٹنے کا ایک دن بھی میسر ہوگا، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ کیا کوئی اس کی شکل نظر آتی ہے؟ کیا کوئی اس کی صورت نظر آتی ہے؟ آگے فرماتے ہیں سن کر یہ لگے کہنے کی خاموشی رہ جا، سن کر یہ لگے کہنے کی خاموشی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ کیا خوب کہا ہے سودا نے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو واپس جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ کس معاملے میں؟ کہ یہ جو بدحالی نظر آتی ہے، یہ جو ظلم و ستم نظر آتا ہے، کیا آرام سے کٹنے کا ایک دن بھی میسر ہوگا؟ تو اسی تناظر میں شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں فرشتے بھی کچھ کہنے سے قاصر ہیں، فرشتے بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں، مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آرام سے دن ہم گزار بھی سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے ہیں، اس معاملے میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔ کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل، کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ وجہ معاش، روزی کا ذریعہ، اسے ہم وجہ معاش کہتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں آگے، زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کون کون سی شکل اختیار کرنا پڑتی ہے، کون کون سی صورت اختیار کرنا پڑتی ہے، انسان تمام رنگ روپ روزگار حاصل کرنے کے لیے اپناتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ روزگار کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، کہ میں کچھ کماؤں، کہ میں کچھ حاصل کروں، تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اچھی روزی کھلا سکوں، تو میں ان کے ہاں اچھے کپڑے لا سکوں۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں شاعر کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بہت ساری شکلیں، بہت ساری صورتیں اختیار کرنا پڑتی ہیں، تو انسان تمام رنگوں میں، تمام روپ روزگار حاصل کرنے کے لیے اپناتا ہے۔ پھر آگے آنے والے شعر میں شاعر نے ایک پیشے کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس قصیدے میں، قصیدہ شعر عاشور میں سودا نے کئی پیشوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو آنے والے شعر میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک پیشے کا ذکر کیا گیا ہے۔ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مکاں ہے۔ عالم بالا آسمان کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر گھوڑا بان ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے، اس کے گھوڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، جسے ہم گھوڑا بان کہتے ہیں، کوئی اگر گھوڑا بان ہے اور کسی کی نوکری کر رہا ہے، تو اس کو نوکری کی اجرت دوسرے جہان میں ملے گی، یعنی کہ اس ظلم و ستم میں اسے وہ مالک اجرت بھی نہیں دے پاتا ہے، تنخواہ بھی نہیں دے پاتا ہے، آج کل کرتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا بان بیچارہ ہوتا ہے، یہ جو نوکر بیچارہ ہوتا ہے، جو مالک کے گھوڑوں کی رکھوالی کرتے ہیں، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ خون پسینہ ایک کر کے پھر اسے اپنی نوکری کی اجرت بھی نہیں ملتی ہے، پھر اسے اپنی نوکری کی اجرت نہیں ملتی ہے، اور وہ پھر یہی کہتا ہے کہ دوسرے جہان میں مجھے اس کی اجرت ملے گی۔ گویا کہ یہ گھوڑا بان بیچارہ بھی، یہ نوکر بیچارہ بھی، یہ دوسرے کے ہاں گھوڑوں کی رکھوالی کرنے والا بھی پریشان نظر آتا ہے اس رنج و غم کے ماحول میں۔ ایک اور شعر، گزرے ہے صدایوں الف و دانہ کی خاطر، گزرے ہے صدایوں الف و دانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنے کے ہاں ہے۔ الف کہتے ہیں گھاس کو یا خوراک کو۔ تو پہلے بچوں، شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ پوری زندگی دانہ پانی کی خاطر پریشانی کے عالم میں گزرتے ہیں، کہ کیسے زندگی میں مجھے اطمینان، سکون حاصل ہو، کیسے مجھے خوراک حاصل ہو، کیسے مجھے پانی حاصل ہو، کیسے مجھے زندہ رہنے کے لیے جو سامان مجھے چاہیے وہ حاصل ہو۔ تو گویا کہ شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ صدایوں، پوری زندگی دانہ پانی کی خاطر پریشانی کے عالم میں گزرتی ہے، کھانے کے لیے ڈھال کو بنے کے یہاں گروی رکھنا پڑتی ہے، مشکل سے معمولی چیز تلوار گھر میں رہتی ہے۔ سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، سوداگری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خرید صفحان ہے۔ ایک اور پیشے کا ذکر کیا گیا ہے یہاں اس قصیدے میں، وہ ہے سوداگری، وہ ہے سوداگری۔ صفحان بمعنی اصفہان، یعنی ایران کا ایک شہر۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، اس قصیدے کے 8ویں شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر سوداگری کی جائے، یعنی اگر تجارت کی جائے، تو اس میں پریشانی یہ ہے کہ اگر سامان اصفہان سے خریدا جاتا ہے، اگر سامان ایران کے شہر سے خریدا جاتا ہے، تو اس کو بیچنے کے لیے دکن جانا پڑتا ہے، تو اس کو بیچنے کے لیے ہندوستان کے کسی ایک علاقے میں جانا پڑتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ مشقت کرنا پڑتی ہے۔
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ سامان بہت دور سے خریدنا پڑتا ہے اور بہت دور جا کر اس کو بیچنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ نفع حاصل نہیں کر پاتا ہے، بلکہ وہ صرف یہی دن گزارتا ہے اور اسے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ تو گویا کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں یہ سوداگر بھی اس شہر آشوب میں، اس تباہال شہر میں پریشان رہتا ہے، ہاں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے اچھی طرح روزی نہیں کما پاتا ہے۔ آئندہ لیکچر میں پیارے بچوں، یہ قصیدہ جو شہر آشوب ہے اس میں بہت سارے اشعار ہیں، تو آنے والے لیکچر میں ہم باقی اشعار پر گفتگو کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کی تفہیم پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔